آپ بھی کیسے حوصلہ مند انسان بن سکتے ہیں؟ حوصلہ مند لوگوں میں وہ کون سا خفیہ جوہر ہوتے ہیں جو انہیں کامیاب ہونے کے قابل بناتا ہے؟ وہ مشکل وقت میں کیسے کھڑے رہتے ہیں جبکہ باقی سب ڈیر ہو جاتے ہیں؟ وہ کیسے جیتے ہیں جبکہ باقی سب ہار جاتے ہیں؟ وہ کیسے اوپر اٹھ جاتے ہیں جبکہ باقی سب ڈوب جاتے ہیں؟ جواب بہت سادہ ہے، فرق صرف اس میں ہے کہ وہ اپنے مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ وہ مسائل کو حقیقت پسندی اور عملیات پسندی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ ان 6 اصولوں کو سمجھتے ہیں جو ہر مسئلے کے حل میں کام آتے ہیں۔ یہ اصول کیا ہے؟ اگر آپ انہیں جان لیں، سمجھ لیں اور ان پر عمل کریں تو کیا آپ بھی یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور مشکل وقت سے کامیاب ہو کر نکل سکتے ہیں؟ یقین کریں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ رہے وہ اصول، انہیں احتیاط سے پڑھیں اور انہیں اپنی زندگی کے اصول بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر زندہ انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ بے روزگار ہیں؟ اگر آپ امکانات نہ دیکھنے والی انسان، امپاسبلٹی تھنکر ہے، تو شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ ملازمت آپ کے سبھی مسائل حل کر دیں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ ملازمت پیشہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ ملازمت کرنے والے بے شمار لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں سوموار کی صبح کام پر جانا پڑتا ہے۔ اگر کچھ ہونا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور بے شمار لوگ ایسے ملازمت کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ ہفتے میں 5 دن ناخوش رہتے ہیں۔ وہ جینے کے لیے کام کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں جیتے۔ وہ اپنے کام سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ خود کو گھسیٹ کر آفس یا فیکٹری لے جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر منفی سوچوں میں صرف کرتے ہیں۔ ان کی ساری توجہ ملازمت کے تلخ پہلوؤں پر مرکوز رہتی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں، اور مسائل کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ باس کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ غلط طور پر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا اپنا کاروبار ہوگا تو وہ خوش رہیں گے۔ یہ سچ ہے کہ اپنا کام میں انسان کو زیادہ خوشی مل سکتی ہے، لیکن اپنا کاروبار کرنے والے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ملازموں کو مطمئن رکھنے اور ان سے کام لینے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو کیا آپ باس کے لیے کام کرتے ہیں؟ آپ ایسا سوچ سکتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، باس کے ساتھ بھی اور ملازمت کے ساتھ بھی۔ اچھا، تو اس کا حل کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ۔ کتنے لوگ 65 سال کی عمر کو پہنچنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، اس دن کے منصوبے بناتے ہیں جب وہ آرام سے دھوپ میں لیٹیں گے۔ ہر دن ان کا دن ہوگا، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے اور ان کے پاس اتنی رقم بھی ہوگی کہ آرام سے رہ سکے۔ جنت کا منظر ہی ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ریٹائر ہونے والے لوگوں کے پاس اپنے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ریٹائر ہونے کے بعد کچھ ہی دن بعد ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ بہت سے تو واقعی دوبارہ ملازمت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کامیاب لوگ ان کے ساتھ تو یقیناً مسائل نہیں ہوتے ہوں گے۔ صحیح ہے یا غلط؟ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ کامیابی مسائل کو ختم نہیں کرتی، یہ نئے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ کے گھر صفائی کے لیے ایک ملازم آتے ہیں اور ان سارے کاموں کے لیے جو آپ خود نہیں کرنا چاہتے۔ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ میری دوستی ایک ایسے خاندان سے ہوئی تھی، صرف $250 سے انہوں نے اپنے گیراج میں کاروبار شروع کیا۔ 1 سال بعد انہوں نے اپنے تھوڑے سے پونجی جمع کر کے $1000 بچا لیے۔ 2 سال بعد انہوں نے
بہت سے رقم $10,000 کر لیا اور انہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر کو بڑے فارم ہاؤس میں تبدیل کر دیا، جہاں ان کے پاس گھریلو کام کرنے کے لیے بہت سے نوکر بھی آتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹا اور سادہ سا گھر کو بڑے فارم میں تبدیل کر دیا۔ ہاں، ہر زندہ انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ نہ کرنے والے انسان کے ساتھ بھی جمود کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جمود کی وجہ سے جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان توانائی سے محروم ہوتا ہے اور ایک بور زندگی گزارتا ہے۔ بوریت کو خوشی یا اطمینان کی حالت نہیں کہا جاتا۔ کچھ نہ کرنے والا انسان مسائل سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر نئے مسائل پیدا کر لیتا ہے۔ اور جدوجہد کرنے والے انسان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ طالب علم جو A گریڈ حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ کوہ پیما جو ایک چیلنج کو سر کرنے کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنے جسم کو خطرے میں ڈال کر پہاڑ کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، وہ معذور انسان جو روزانہ تکلیف دہ ایکسرسائز اور تھیراپی میں گھنٹوں گزارتا ہے۔ کیا ان کے ساتھ مسائل ہے؟ بلکہ ہے، ان کے ساتھ ناکام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ برسوں کی محنت کے بعد بھی کچھ جیت نہ سکے تو انہیں دل توڑنے دینے والی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ جو منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، کیا وہ مسائل سے آزاد اور مطمئن نہیں ہو جاتا؟ کیا وہ بوریت کے اس مسئلے سے آزاد نہیں ہوتے جس میں خواب نہ دیکھنے والے مبتلا ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ ناکام ہونے کے ڈر سے آزاد نہیں ہے جو جدوجہد کرنے والوں کو پریشان کرتا ہے؟ کیا پہلے نمبر پر آ جانے سے دنیا جنت نہیں بن جاتی؟ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانے سے کیا امریکہ کا صدر بن جائے گا؟ کامیاب ہونے کا میرے پاس تھوڑا سا ذاتی تجربہ ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ منزل پر پہنچ جانے والے انسان کے ساتھ جدوجہد کرنے والے کے مقابلے میں اکثر زیادہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یقیناً منزل پر پہنچنا جانا اور کامیاب ہو جانا بہت شاندار بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ قابل و کامیاب انسان ساری مسائل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ کامیاب انسان کے ساتھ جدوجہد کرنے والے انسان کے مقابلے میں زیادہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ 1955 میں مجھے اس بات کا یقین نہیں دلا سکتے تھے۔ جب میری عمر 28 سال تھی، مجھے امریکہ کے چرچ سے فون آیا کہ میں کیلیفورنیا میں ایک نیا چرچ شروع کروں گا۔ ہمیں $500 نقد دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ہمارے پاس نہ پیسے تھے، نہ تعلقات تھے، نہ مدد کرنے والے لوگ تھے، ہمارے پاس بس ایک خواب تھا۔ لیکن میں نے سیکھا ہے کہ آپ کے پاس خواب ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، جس میں بہت سارے مسائل بھی شامل تھے۔ میں اس دن کے خواب دیکھتا تھا جب میں اپنے منزل پر پہنچ جاؤں گا، جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، جب میں جیت جانے اور خواب کو سچا کر دکھانے کا اطمینان ہوگا۔ میں اس دن کا خواب دیکھتا تھا جب میرے پاس مسائل نہیں ہوں گے، انعام ہوگا۔ میں نے 40 سال کا منصوبہ بنایا کہ میں ایک عظیم چرچ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک کامیاب چرچ تقریباً 6,000 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ میں نے 40 سال کو 6,000 ارکان پر تقسیم کیا، اس نتیجے پر پہنچا کہ میں 40 سال میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ مجھے بس ہر سال 100 نئے ارکان کی ضرورت تھی۔ میں نے محنت کی اور اپنی زندگی چرچ کے لیے وقف کر دی۔ اس کے نتیجے میں نے یہ سیکھا ہے کہ بڑے خواب دیکھنے والوں کے بڑے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ صرف 15 سال بعد میرے چرچ کے ارکان کی تعداد 6,000 تک پہنچ گئی۔ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم نے ایک خوبصورت چرچ ڈیزائن کیا جس میں صبح تقریباً 1,000 لوگ بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ٹیلی ویژن منسٹر کے ذریعے ہم اتنے لوگ تک پہنچ گئے جتنے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے اہداف نہ صرف حاصل ہوئے بلکہ چھوٹے پڑ گئے تھے۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا، میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیا میں اپنے انعام سے خوش تھا؟ کیا میں اس سے مطمئن سے خوش تھا جو اچھا کام کرنے کے بعد ملتا ہے؟ کیا میری زندگی مسائل سے پاک ہو گئی تھی؟ نہیں، ہم جتنے کامیاب ہوتے گئے ہمارے مسائل اتنی ہی بڑھتے گئے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کامیابی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ ہم انہیں سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ہمارا چرچ بہت سے دبئی سروس میں 1000 لوگ بیٹھنے کی جگہ تھا۔ ہر اس شخص کو نہیں بٹھا پا رہا تھا جو وہاں آنا چاہتا تھا۔ ہر ہفتے لوگ آتے اور بھیڑ کو دیکھ کے
پارکنگ کی جگہ تلاش کرتے وقت بہت پریشان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اپنی کار سے باہر نکلنے بغیر ہی واپس چلے جاتے تھے۔ میرا دل ان کے لیے بہت دکھتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ چرچ کے باہر بیٹھنے کا انتظام کیا جائے۔ عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ایک پوری دیوار شیشے کی تھی، جہاں سے گھاس کا بہت خوبصورت لان نظر آ رہا تھا۔ اس لیے یہ قدرتی بات تھی کہ کیلیفورنیا کے ایک خوشگوار موسم میں باہر کرسیاں رکھوا دی جائیں۔ یہ منصوبہ بہت اچھی طرح کام کر رہا تھا۔ کچھ لوگ تو باہر ہی بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اس جگہ کو ہم نے گارڈن کا نام دیا گیا۔ یہ تب تک چلتا رہا جب تک بارش نہیں ہوتی۔ آپ کریسٹل کیٹل سے بڑا کیا کر سکتا ہے جب کسی پہاڑ کی چوٹی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اسے سر کریں، تو آپ کیسے اپنے اندر اٹھنے والے جوش کو قابو پاتے ہیں؟ لیکن اگر آپ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر چکے ہو تو اس سے اوپر آپ کہاں جائیں گے؟ امریکہ کا صدر اپنے اونچے تخت سے اترنے کے بعد بھی کیسے اپنی زندگی میں مقصد اور جوش کو باقی رکھ سکتا ہے؟ بات بالکل صاف ہے، کوئی بھی مسائل سے آزاد نہیں ہے۔ مسائل سے پاک زندگی صرف نظر آتا ہے اور وہ ایک دھوکہ ہے، ایک سیراب ہے۔ یہ ایک خطرناک حد تک دھوکہ دینے والے تصور ہے جو ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، نابینا کر سکتا ہے اور ہماری توجہ پھیر سکتا ہے۔ مسائل سے پاک زندگی کی جستجو کرنا سیراب کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی توانائی کا ضیاع ہے۔ ہر زندہ انسان کے ساتھ مسائل ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور دوسرے اصول کی طرف بڑھیں۔